جنت کے بازار میں بھی اللہ آپ سے میری ملاقات کرائے۔ سعید بن مسیب تعجب سے پوچھتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ، کیا جنت میں بھی بازار لگے گا؟ کیا جنت میں بھی بازار ہوگا؟ ہاں، کیا آپ نے نہیں سنا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے میں نے سنا کہ جنت میں بازار لگے گا۔ صرف بازار نہیں بلکہ سارے جنتیوں کو جمعہ کے دن اکٹھا کیا جائے گا اور تمام جنتی ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، اور حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے ان کی ملاقات ہو گئی بازار میں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت سعید بن مسیب سے ملاقات ہوتی ہے بازار میں اچانک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان سے کہتے ہیں، یہ جامع ترمذی، ابن ماجہ، صحیح ابن حبان کی حدیث ہے۔ جامع ترمذی میں 2540 پر 9 نمبر کی حدیث ہے، ابن ماجہ میں 1450 نمبر کی حدیث ہے، اور صحیح ابن حبان میں 460 پر 7 نمبر کی حدیث۔ جا رہے تھے بازار میں، اچانک سعید بن مسیب سے ملاقات ہو گئی، دونوں ملاقات کرے تو دعا کرتے ہیں ابو ہریرہ، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو جیسے دنیا کے مدینے کے بازار میں میری ملاقات کرایا ہے، جنت کے بازار میں بھی اللہ آپ سے میری ملاقات کرائے۔ سعید بن مسیب تعجب سے پوچھتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ، کیا جنت میں بھی بازار لگے گا؟ کیا جنت میں بھی بازار ہوگا؟ ہاں، کیا آپ نے نہیں سنا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے میں نے سنا کہ جنت میں بازار لگے گا۔ صرف بازار نہیں بلکہ سارے جنتیوں کو جمعہ کے دن اکٹھا کیا جائے گا اور تمام جنتی ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، اور اس جگہ ایک نور کے عرش لگائے جائیں گے، نور کے ممبر لگائے جائیں گے، نور کے ممبروں پر جو اعلیٰ طبقے کے جنتی ہیں ان کو بٹھایا جائے گا، جو نیکیوں میں کم درجے کے جنتی ہیں ان کو مشک عنبر اور کستوری کے خوشبوؤں کے کرسیوں پر، اونچے ٹیلوں پر ان کو بٹھایا جائے گا، سارے بیٹھے رہیں گے۔ اچانک ان کے سامنے ایک نور نکل پڑے گا اور جنتی سب مگن رہیں گے، ان کے سامنے ایک نور روشن ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کے سامنے آ کر کہے گا، سورہ یاسین کی آیت ہے، سلام قولا من رب الرحیم، میرے تمام جنتیوں پر میرا سلام عرض ہے، میرے تمام جنتیوں پر میرا سلام عرض ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار لے کر سارے جنتیوں کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ کو دیکھنے کے بعد جو ان کے چہروں پر نکھار آئے گی، جو ان کے بدن پر خوبصورتی بڑھے گی، اللہ اکبر۔ صرف اتنی ہی نہیں، یہ بہت لمبی حدیث ہے، یہ بہت لمبی حدیث ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، یہ بازار تمہارے لیے سجایا گیا ہے، اس میں میری نعمتیں ہیں، لے جاؤ جو لے جانا چاہتے ہو۔ وہ بازار خرید و فروخت کا نہیں ہوگا، وہ لینے دینے کا نہیں ہوگا، صرف اللہ کی نعمتیں حاصل کرنے والا بازار ہوگا۔ اور وہاں پر ایک خوبصورت ہوا اڑے گی، وہ ہوا سے ریتی آ کر بدنوں کو چھوئے گی، جیسے جیسے ریتی بدن کو چھوئے گی ان کی خوبصورتی میں نور بڑھ جائے گا، ان کی خوبصورتی میں نکھار آ جائے گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، اے میرے بندو، کیا تم دنیا میں گنہگار تھے؟ کیا میں نے تمہارے گناہ معاف نہیں کیے؟ میرے اللہ، آپ کے بہت بڑے بڑے احسانات ہمارے اوپر ہیں۔ آپ نے نہ صرف ہمارے گناہوں کو چھپایا، آپ نے لوگوں کے سامنے ذلیل ہونے سے بچایا، آپ نے ہمارے گناہ معاف کر دیے۔ اے اللہ، آپ نے ہمیں جنت سے بچا کر، جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کیا اور یہ تمام نعمتیں دیا۔ اے اللہ، سب سے بڑی نعمت کہ تیرا دیدار ہم کو مل گیا، ہمارے چہروں کو نور سے منور کر دیا۔ یہ تمام باتیں کہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندو، لے جاؤ اس بازار میں سے جو نعمتیں تمہیں چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کرے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر غفاری سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، کیا آپ نے اللہ کو اب تک دیکھا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، نور انا اراہ، وہ تو ایک نور ہے، بھلا میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ مطلب میں نے آج تک اللہ کو نہیں دیکھا، میں نے اللہ کا دیدار نہیں کیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، قیامت سے پہلے 30 کذاب، دجال، جھوٹے نبوت کے دعویٰ پیدا کرنے والے دنیا میں آئیں گے، لیکن وہ سب کے سب یہی کہیں گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ سب سے آخری جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا کانت دجال آئے گا۔ کانت دجال بھی اپنے آپ کو نبی کہے گا، پھر بعد میں اپنے آپ کو اللہ کہے گا، میں تمہارا اللہ ہوں۔ اے میرے امتیوں، اس کے اصلی اللہ نہیں ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ تمہاری دنیا کی جیتی جاگتی نگاہوں کو نظر آتا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دنیاوی آنکھوں سے کسی کو نظر نہیں آئے گا۔
وہ کائنات دجال نظر آتا ہوگا اور کائنات دجال میں عیب ہوگا، ہمارے اللہ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، ہر عیب سے وہ پاک ہے۔ کائنات دجال کی ایک آنکھ نہیں رہے گی، اس کے پیشانی میں کافارہ کفر لکھا ہوگا، خیر بہت ساری خرافات کی چیزیں وہ لے کر آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، بعض لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار حاصل کرنے کے بعد جو جنت میں رہیں گے، ان جنتیوں میں سب سے آخر میں جنت میں آنے والا جہنم میں عذاب سے جلتا رہے گا، وہ اللہ تعالیٰ کو پکارے گا، اللہ کو مدعو کرے گا، فرشتے کہیں گے یا اللہ وہ تجھے پکار رہا ہے۔ اللہ پوچھے گا کیا چاہیے میرے بندے تجھے؟ اللہ میں آگ میں جل رہا ہوں، میری اتنی التماس ہے میرے چہرے کو تو جنت کی جانب موڑ دے، میرے چہرے کو جنت کی طرف متبدل کر دے۔ اللہ کہے گا کہ اسے جنت کی طرف موڑ دو، تیری اور کوئی خواہش ہے؟ نہیں اللہ یہی ایک خواہش ہے، میرے چہرے کو جنت کی طرف موڑ دیا جائے، جنت کی طرف موڑ دیا جائے گا۔ وہ اور اللہ کو پکارے گا، کہے گا یا اللہ تیرا عذاب بڑا سخت ہے، مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے، تیرے عزت و جلال کی قسم اس کے بعد میں اور کوئی چیز نہیں مانگوں گا۔ اللہ کہے گا تو ابن آدم، وعدے توڑنے والا، قسمیں توڑنے والا، اے میرے فرشتوں لے جاؤ اسے جنت کے دروازے تک لے جاؤ۔ جنت کے دروازے تک لائے جائیں گے اسے، پھر اس کے بعد جو وہاں کھڑے ہو کر جنت کی نعمتوں کا دیدار کرے گا، جنتیں کے اندر کی نعمتیں دیکھے گا، اللہ سے کہے گا میرے اللہ مجھے اس کے اندر داخل کر دے، بس یہ میری آخری آرزو ہے، اے اللہ اگر میں یہاں نہیں جاؤں گا تیرے بندوں میں بڑا بدنصیب میں ہی بنا رہوں گا، یہاں تک آیا جنت میں نہیں گیا۔ اللہ مسکرائے گا اس کی باتیں سن کر۔ صحیح مسلم شریف کتاب الایمان کی 80 پر 6 نمبر کی حدیث ہے یہ، اللہ مسکرائے گا اور اللہ کہے گا بھیج دو اسے جنت کے اندر، اسے جنت میں داخلہ دلایا جائے گا، اور اسے اتنی نعمتیں عطا کی جائیں گی، اتنی نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ وہ جتنا سوچا ہوگا اس سے